الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ العنکبوت کے یہ اختتامی آیات ہیں۔ کفار مکہ کے حوالے سے سارا معاملہ چل رہا ہے، ساری بحث ان کے حوالے سے ہے کہ جن کے سامنے اللہ کی ہدایت پیش کی جا رہی تھی اور کوئی 5واں سال تھا، لیکن ان لوگوں کا رویہ ضد اور ہٹ دھرمی پر ہی قائم تھا۔ طرح طرح سے اللہ کے پیغمبر کو ستایا جا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کے پیروکاروں کو ستایا جا رہا تھا، طرح طرح سے اعتراضات کیے جا رہے تھے آپ کی نبوت پر، آپ کے کتاب پر، آخرت کے حوالے سے، اور عجیب عجیب نشانیوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ آیات اختتامی یہاں نازل فرمائی ہیں کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہ دیکھو جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی سمندر میں جب کشتی جا رہی ہوتی ہے تو ہر طرف تا حد نگاہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، دور جہاں نظر ٹکتی ہے آسمان اور سمندر کی سطح ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہے کہ آسمان اور یہ سمندر باہم بالکل قریب ہیں، چاروں طرف یہ صورتحال ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور خطرہ محسوس کرتے ہیں، جب موجوں کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر تو دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن فلما نجاہم الی البر، جب وہ انہیں بحفاظت خشکی پر پہنچا دیتا ہے، کنارے لگا دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، پھر نذرانے نیاز جا کے کعبے کے اندر اپنے دیوتاؤں کے آگے چڑھاتے ہیں۔ کیسا ان کا رویہ ہے؟ ایک بڑی تاریخی مثال ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، آپ کے سامنے وہ سارے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ بس آج ہمارا یہ آخری دن ہے، اب ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگا مکہ سے، اور جدہ ایک کشتی جو تھی بالکل جانے کے لیے تیار تھی، اس پہ سوار ہو گیا اور اس کے ساتھی، اس لیے کہ اپنا انجام نظر آتا تھا کہ اب ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ۔ اور جب کشتی سمندر میں پہنچی، ہچکولے کھانے لگی، پکار بیٹھے اپنے سارے معبودوں کو، اور پھر توجہ دیکھے کدھر گئی، پھر کہنے لگے آپس میں کہ بھائی اسی کو کیوں نہ پکارے جس کی دعوت وہ شخص ہمیں دے رہا ہے، لیکن وعدہ کریں کہ اگر ہم کنارے لگ گئے تو ہم جا کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ خدا کا کرنا دیکھیں کیا ہوا، وہ کشتی کنارے لگی اور وہ سب افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام قبول کیا، اور وہی اکرمہ حضرت اکرمہ کہلائے جو اسلام کے بہت بڑے مجاہد ثابت ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب مصیبت میں آدمی ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ ان کی مدد کر دیتا ہے تو پھر شکرانے کسی اور کے ادا کرتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ،
تاکہ وہ احسان جو ہم نے ان پر کیا ہے اس پر ناشکری کریں، کفران نعمت کریں اس پر. یہ رویہ ہے لوگوں کا. وَلَيَتَمَتَّعُوا، اور جو سامان دنیا ہم نے دیا ہے اس سے مزے اڑائیں، بس یہ صورتحال ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اچھا بہرحال جلد یہ لوگ جان لیں گے کہ کیا انجام ہوتا ہے. اس رویے کا جو انجام ان کو ملنے والا ہے وہ کوئی دور نہیں ہے، بہت جلد سامنے آ جانے والا. اولم یرو، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ متوجہ کیا ہے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف. دیکھیں، اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا ہوا ہے، جبکہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اس کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. یعنی ان کی عقل یہ سوچتی نہیں ہے کہ عرب کے اس علاقے میں 2500 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال کا وقفہ ہے. 2500 سال سے مکہ کی اس وادی میں اس ٹکڑے کو وہ مقام حاصل ہے کہ جہاں جہالت کے دور میں بھی لوگ نہ وہاں جنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں درختوں کو نہیں کاٹتے تھے، وہاں شکار نہیں کرتے تھے. ایسا امن کا مرکز اللہ نے بنا رکھا تھا. اور اس کے ارد گرد کیفیت یہ تھی، خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اس کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، عصمت دری ہے. یعنی کیا ماحول ہے اس کے ارد گرد دیکھ لو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہ جو حرم تمہارے لیے امن کا مرکز بنایا ہے، کیا یہ تمہارے دیوتا یہ لات منات اور حبل ان کا کارنامہ ہے؟ یہ تو تم پھر بھی غور نہیں کرتے، پھر بھی ہماری اس ہدایت کو نہیں پہچانتے. افا بالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل کو تو مانتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی اس نعمت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کی نعمت، اللہ کا پیغمبر، اللہ نے خود اعلان فرمایا اپنے پیغمبر کے حوالے سے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے محبوب ہم نے تو آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اسی طرح سے آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب، کتنے پہلو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اس کے بیان کیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، یہ نور ہے لوگوں کے لیے، یہ حکمت سے لبریز آیات پر مشتمل ہے. یعنی کتنے پہلو ہیں اس کتاب کے. اور پھر وہ بار بار وہ شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال کا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیا وجہ تھی کہ اس 23 سال کے عرصے میں وہ لوگ جن کو آج ہم بڑے ادب سے ان کا نام لیتے ہیں کیوں اتنے سرخرو ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو اس کی روح کے مطابق قبول کیا، اپنے عمل میں اس کو کس طرح سے سمو لیا، عمل سے اس کا ثبوت دیا کہ وہ قرآن کو ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سرخرو کیا. اور آج بار بار یہ بات آتی ہے، کتنی تعداد ہے ہماری، کتنے اللہ نے وسائل دیے، کتنے ملک ہیں اسلامی، آج کوئی وزن ہے؟ کیا مانا جاتا ہے؟ کیا ہماری بات مانی جاتی ہے؟ جو چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے گاجر مولی کی طرح سے ہزاروں کے تعداد میں. ابھی دیکھ لیں 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور ابھی میں نے خبر وہ نہیں دیکھی، رات سے سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا، 10 باقاعدہ ممبر جو ہے سلامتی کونسل کے، انہوں نے درخواست پیش کی ہے جنگ بندی کے لیے. پتہ نہیں ہے چوتھی بار بھی ویٹو ہوتا ہے کہ نہیں، 3 دفعہ تو ہو چکا ہے ویٹو. جو کہتے ہیں ہم امن کے علمبردار ہیں، ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، کہاں ہیں ان کے؟ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے مضبوطی سے تھام لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے بس باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ بس میں. اور پھر اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو. اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے؟ اللہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ए लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। वो तो अपने मकाम, ये मकाम दिए हुए हैं अपने पैगंबर को। अल्लाह से मोहब्बत का दावा झूठा है अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं करता, आपकी इत्तिबा नहीं करता। और फिर इसीलिए फरमाया कि अफ़ा बिल बातिल युमिनून, बातिल जिसकी कोई सनद नहीं, जिसकी कोई फुटिंग नहीं है, उसको तो कबूल किए हुए हैं, और जो हक है उसकी तरफ आते नहीं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। जो सरापा अपनी ज़ात में आप सच्चाई है, हक जो है उसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और फिर फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह के मुतालिक झूठी बातें मंसूब करे। ये पैगंबर की तरफ भी इशारा है और इनकार करने वालों की तरफ भी इशारा है कि अगर हमारा पैगंबर नऊज़ बिल्लाह झूठ बोल रहा है, पैगंबर नहीं है और अपनी तरफ से कह रहा है कि मैं पैगंबर हूँ, तो फिर अल्लाह उसको भी जानता है। और तुम जो कह रहे हो कि हमारे पैगंबर के लिए कि तुम पैगंबर नहीं हो, अल्लाह इसको भी जानता है। तो फरमाया वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, जो अल्लाह पर झूठ गढ़े उससे बड़ा जालिम कौन होगा। औ कज़्ज़बा बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहु, या उस हक को झुटलाए जो उनके पास आ चुका है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन, तो क्या काफिरों के लिए जहन्नुम ठिकाना नहीं है। ना शुक्री करने वाले, इनकार करने वाले, अल्लाह की दावत को ठुकराने वालों का अंजाम, उनका ठिकाना क्या जहन्नुम के सिवा कोई और हो सकता है। अब अल्लाह ने अपना एक उसूल बयान किया है आखिरी आयत में, फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो लोग भी हमारे रास्ते में जद्दोजहद करें, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते की हिदायत देंगे। हिदायत अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, हिदायत इंसानों की ज़रूरत है। अगर इंसान सब के सब भी अल्लाह की हिदायत को कबूल कर ले, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर सब के सब अल्लाह की हिदायत को ठुकरा दें तो अल्लाह की शान में कोई कमी वाक़ नहीं होगी। ये तो इंसानों का अपना भला है अगर वो अल्लाह की हिदायत को कबूल करेंगे। और जो लोग अल्लाह की हिदायत की तरफ कबूल करने के लिए कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह उनके लिए हिदायत के रास्ते आसान बना देगा, कुशादा कर देगा। और जो उसकी हिदायत से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह उसको जहालत की तरफ ही ढील दे देगा कि उसी तरफ फिर वो सरगर्दा रहे। तो इसलिए फरमाया जा रहा है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जिन लोगों ने हमारे रास्ते की तरफ जद्दोजहद की, कोशिश की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते की हिदायत देंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह तो यकीनन मुहसिनीन के साथ है, नेकोकार लोगों के साथ है। जैसा कि सूरह बकरा में भी है कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तो अहले ईमान का वली है, उनका सरपरस्त, उनका दोस्त, उनका हामी और मददगार है। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो कुफ्र को अख्तियार करने वाले हैं, औलियाहुमुत तागूत, उनके जो वली हैं, उनके सरपरस्त, उनके दोस्त, वो तो तागूत हैं, यानी शैतान, सरकश हस्तियाँ उनकी सरपरस्ती करने वाली हैं। तो अल्लाह ताला हमें आयात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ मरज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही। आमीन।